अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है डिस्कशन का वो नमाज है कि नमाज हमें क्यों पढ़नी चाहिए, नमाज हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज़ है और नमाज की क्या फ़जीलत है। तो उसके लिए मेरे साथ आज मेरे एक दोस्त अबरारुल हक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। वालेकुम सलाम। तो हम देखते हैं, मैं पर्सनली ये चीज़ बड़ी नोट करता हूँ हमसे पिछली जनरेशन्स में कि नमाज को दीन की और इबादत की आखिरी हद बना दिया गया है। जबकि अगर हम थोड़ा सा अपना दीन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो हमें ये चीज़ बाखूबी मालूम होगी कि दीन जो है, दीन में जो है नमाज सिर्फ एंट्री है। कि जब आप कलमा पढ़ते हो, आप शहादत देते हो कि मैंने शहादत दे दी और मैं जो है इस्लाम को मैंने अपने दिल से कबूल कर लिया, तो उसका जो सबसे पहला अमल है वो नमाज है। अब जबकि यहाँ लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात वैसे के वैसे ही चलाते हैं जैसे वो चला रहे हैं। लेकिन क्या है कि नमाज को उन्होंने एज़ अ फ़र्ज़, एज़ अ रिचुअल मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे नमाज पढ़ना एक रस्म के सिवा कुछ भी नहीं रह गया। इन्होंने रस्म बना लिया है कि जी नमाज पढ़नी है, पिछले पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी पढ़नी है। तो ना लोगों को नमाज का भी नहीं पता। अब इस बात का मेरा क्या मतलब है कि लोगों को नमाज का नहीं पता। हम में से बेशतर लोग, कह लें 99% ऑफ पीपल डोंट नो द मीनिंग ऑफ नमाज। कि जो हम नमाज में पढ़ रहे हैं, जो हमने कलमात अपने मुंह से निकाले, उनके मतलब क्या है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, और कौन सी चीज़ है जिसको हम सना कहते हैं, कौन सी चीज़ है जिसको हम हम्द कहते हैं, और जो हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, इनका मतलब क्या है। तो अबरार भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पे रिचुअल बना ली है। तो हम आपका क्या कहना है, हमें नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, हमारे पर क्यों फ़र्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकीद भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि नमाज को हमने ना एज अ रस्म लेके चल रहे हैं कि हमारे आबाओ अजदाद नमाज पढ़ते आते थे, हम भी नमाज पढ़ेंगे। अब जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद नमाज पढ़ते थे उसी तरह ही हम नमाज पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो हमारा मिसकंसेप्शन है नमाज के रिलेटेड, वो ये है कि हमें नमाज की अहमियत का ही नहीं पता कि नमाज के ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया है। कुरान पाक अभी स्टार्ट होता है सूरत बकरा के अंदर, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो लोग गैब पर ईमान लाए, व युकीमुना सलात, और जिन लोगों ने नमाज कायम की। कहने का मकसद यह, कुरान पाक का स्टार्ट होता है, सबसे पहला जिक्र तौहीद का आता है कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर आपने ईमान लेकर, और दूसरा जिक्र उसके बाद ही सीधा नमाज का आ जाता है कि नमाज की इतनी इंपॉर्टेंस है। और उसी तरह सूरह रूम की आयत है, वाक़ीमुना सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो नहीं तो मुशरिकीन में से ना हो जाना। इसी तरह एक हदीस के अंदर आता है कि मोमिन और काफिर के अंदर जो फ़र्क है वो सलाह है, वो नमाज का है। कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम उस वक्त के लिए हम काफिर हो जाते हैं। हम मोमिन कहलाने के लायक ही नहीं है कि जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उस वक्त, जिस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ते, हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। कि नमाज जो है दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन में से है। नमाज कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नमाज की इम्पोर्टेंस ये है कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें अर्श के ऊपर उतरी हैं, और नमाज एक ऐसी नेमत है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पे बुलाया, अपने सातवें आसमान, अपने अर्श पे बुलाया। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नमाज ये तोहफा मेरी तरफ से ले लो और अपनी उम्मत को जाके ये तोहफा दे दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं और उम्मत को आके कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो यहूद निसारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना मजाक उड़ाने लग गए। वो कहते, ऐसा कौन सा तुम्हें खजाना मिल गया, पेड़ पे तो तुम पत्थर बांधते हो, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है, और तुम कहते हो हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिल गया, तुम्हें कौन सा खजाना मिला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा कराम ने फरमाया कि हमें खजाना तो नहीं मिला, लेकिन हमें उस खजाने की चाबी मिल चुकी है, और वो है नमाज। तो नमाज की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने नमाज के ऊपर जो इतना जोर दिया, सूरह मुदस्सिर के अंदर आता है कि जो जन्नती ना जब जहन्नमियों को देखेंगे और वो उनसे पूछेंगे कि तुम्हें किस चीज ने जन्नत में जाने से रोक दिया था, तो वो कहेंगे कि हम बेनमाजी थे, हमें नमाज ने जन्नत में जाने से रोक दिया था। जी बिल्कुल अबरार भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बात तो यही है, लेकिन मसला सारा यही है ना कि क्या है नमाज की इम्पोर्टेंस, नमाज क्या है। अब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बात की
ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات، ہم اپنی زندگی میں کرنے والا ہر گناہ ہم ویسے ہی جاری رکھتے ہیں، اور ہم نماز کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور کچھ چینج نہیں ہوتا۔ نماز کیا ہے؟ اب میرے نظریے میں نماز ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ نماز اسلام کے لیے دروازہ ہے، کہ آپ نے جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو آپ نے دروازے پہ دستک دی، وہ دستک جو ہے وہ نماز ہے، کہ آپ نے نماز پڑھی۔ اب نماز کیا کرتی ہے؟ آپ کو اللہ کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ ہاں میرا رب موجود ہے، کہ جس کی میں نے شہادت دی وہ بیٹھا ہوا ہے اور میں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ نماز ہمارے لیے ایز اے ڈوپامین ورک کرتی ہے، کہ اب دیکھیں ہم کتنے اچھے طریقے سے نماز کو ارینج کیا گیا ہے 5 اوقات میں، کہ ہم نے فجر پڑھی، ہم اٹھے، ہم نے فجر پڑھی، اور ہمارے ذہن و گمان میں یہ چیز آ گئی کہ ہمارا رب ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کے معاملات شروع کر دیے۔ اب ہم اپنی زندگی کے معاملات میں لگ گئے ہیں۔ اب ایک وقت آئے گا کہ ڈوپامین کی طرح نا، وہ جو ایک اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، وہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، تو ظہر آ جاتی ہے، پھر ہم نے ظہر پڑھی، تو ہمارا وہ جو ڈوپامین لیول تھا وہ دوبارہ ہٹ کیا، ہمیں یاد رہا کہ ہمارا رب ہے، ہم نے ایک رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے نظریے میں نماز ایز اے ڈوپامین ورک کرتی ہے۔ اب ہم نے نماز پڑھ لی، اب نماز کیا ہو گئی؟ اللہ کی یاد دہانی۔ ہمیں یاد تھا کہ ہم نے اللہ کو وعدہ کیا ہے، ہم نے اللہ کی بات کی شہادت دی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے معاملات میں آتے ہیں اور ہمارے اندر وہ ڈوپامین کی جو وہ ایک انٹینسٹی ہے وہ ہائی ہوتی ہے، تو ہم ان سارے کاموں سے رک جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں منع کی ہیں۔ اب یہ عبادت ہے۔ عبادت جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ سلوک، آپ کا حقوق العباد ہر طرح کا، یہ عبادت ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ میں مسجد جاؤں اور میں جو ہے نا 4 رکعت نماز پڑھوں اور میری عبادت پوری ہو گئی، یا صرف میں نے قرآن اٹھایا اور میں نے اس کی تلاوت کی اور میری عبادت پوری ہو گئی، یا روزہ رکھا اور میری عبادت پوری ہو گئی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم کہتے ہیں کہ یہ ستون ہے، تو ان کے اوپر امارت کھڑی ہے، یہ ستون ہے، ان کے اوپر امارت کھڑی ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہے یہ جو 5 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایک بنیاد کی طرح کام کرتے ہیں، کہ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اب جو احکام ہمیں ہمارے رب کی طرف سے قرآن پاک کے ذریعے اور حضور کی احادیث کے ذریعے ہمارے تک پہنچے ہیں، ہم ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں اور ان کو اپنی زندگی میں مطلب کہ اتار لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ جب ہم اسلام کے اوپر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں نا، تو مشکلات آتی ہیں۔ اب مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب تم کہتے ہو نا کہ میں تمہارا دوست ہوں، یا تم کہتے ہو کہ میرا رب ایک ہے اور میں نے اسی کی بڑائی بیان کرنی ہے، تو میں تمہیں آزماتا ہوں کہ تم اپنے بات میں کتنے سچے ہو، اپنی بات میں کتنے پکے ہو۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ کی وہ آیت آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے کام لو۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی لیکن آپ نے باقی گناہوں میں رکنے میں صبر نہیں کیا، آپ نے جو آپ کی طرف برائی آئی یا آپ کی طرف جو برا وقت آیا اس میں آپ نے صبر نہیں کیا، تو آپ کی وہ نماز کس کام کی جو آپ کے ایمان کو، جو آپ کے تقوی کو سٹرونگ نہ کر سکے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے نا نماز کے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی ایک بات سکھا دی گئی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بخشے جائیں گے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے نا، ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ ہم مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نمازیوں کے لیے قیامت والے دن نجات، دلیل اور نور ہوگا، اور جو بے نمازی ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی نجات ہوگی بخشش کے لیے، نہ کوئی دلیل ہوگی اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنے کے لیے بخشش کے لیے، اور نہ ہی کوئی نور ہوگا پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ اور اسی حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا نا، اس کا جو شمار ہوگا وہ فرعون، قارون، حماس اور امیہ ابن خلق کی نشستوں میں جا کے ہوگا، کہ جو کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے اس کو فرعون کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، جو عذاب فرعون کو، قارون کو، حماس کو، امیہ ابن خلق کو دیا جائے گا، وہی سزا اس کو دی جائے گی،
کہ کتنا بڑا فکر علمیہ ہے کہ نماز کی اتنی امپورٹنس ہے. ہم اصل میں ہم نے اس چیز کو سمجھا اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف ایک چیز سمجھا دی گئی ہے. قیامت والے دن سب کہہ رہے ہوں گے, حضرت آدم علیہ السلام ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ میں کیا کہہ رہے ہوں گے, امتی امتی امتی. تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا دیں گے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر سے اپنے آخری جو امتی ہیں ان کو لے کے آنے لگیں گے نا, تو قرآن آگے آ جائے گا, قرآن ان کو روک لے گا. اور قرآن اب کن کو روکے گا؟ جنہوں نے قرآن کے احکامات پہ عمل ہی نہیں کیا, جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے قرآن پاک کو صرف ایک عربی کتاب سمجھ رکھا ہے, ہم نے ابھی تک قرآن پاک کو نہیں سمجھا. قرآن پاک اگر ہم سمجھیں گے, میں نے ابھی بیان کیا کہ قرآن پاک میں ابھی ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں, پہلا ذکر توحید کے بعد دوسرا ذکر ہی نماز کا آ جاتا ہے. نماز کی اتنی امپورٹنس اور اتنی سخت آیات ہے, جو نماز قائم نہیں کرتا وہ تو مشرک ہو جاتا ہے, وہ تو مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسکنسیپشن اور ہے نماز کے ریلیٹڈ, کہ یہاں پہ جو ہماری جو مجموعی لوگ ہیں نا, جو ہمارے, وہ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز ادا کرنے سے نا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی جب ہم نماز ادا کریں گے تو ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں نا وہ بخش دیے جائیں گے, پچھلی جو ہماری نمازیں نا وہ بخش دی جائیں گی. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ جو پڑتا ہے نا, اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے. نماز کی معافی نہیں ہے کہ ہم 35 پریئرز ان اے ویک اور ہم صرف صلاۃ الجمعہ پڑھتے ہیں, ہم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں کہ باقی پچھلے ہمارے بخشے جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے دین اسلام کے اندر. جب تک ہم وہ اپنی جو ہفتے کے اندر کی 35 نمازیں اور دن کے اندر کی جو ہم اپنی 5 نمازیں, آپ ساری نمازوں کو چھوڑیں, عشاء کی نماز کے اندر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ 17 رکعتیں پوری پڑھنی ہے. آپ سٹارٹ لیں, آپ صرف فرض پڑھنا نماز کا سٹارٹ کریں. ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اتنے دو کہ ہم اپنے جا کے فرض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں بخشوانا ہے. کہ ہم, نماز یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری دلیل ہے. جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم ایسے بخشے نہیں جائیں گے. بخشے جائیں گے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا, بخشا جائے گا. لیکن وہ جہنم میں سے اپنا عذاب کاٹنے کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد جہنم میں سے جب وہ نکلے گا نا, وہ کالے کوئلے کی طرح ہو جائے گا, بھسم ہو جائے گا وہ بالکل. تو نماز کی اتنی امپورٹنس, اس لیے اپنے نا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں, قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, تب تک ہم نماز کی طرف نہیں آ سکتے. بالکل, آپ نے بڑی ایک جو ہے نا یہاں پہ ایک بات کی ہے جو مجھے بڑی سمجھ آئی ہے, کہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ نماز جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, اب نماز سمجھنا کیا ہے, کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس میں کو سمجھیں کہ اس میں ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں, یا اللہ ان آیات میں یا اس ذکر میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو جب ہمیں اس کا مطلب پتا ہوگا اور جب ہم اللہ کے سامنے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور جب ہم وہ بات کر کے نماز خشوع کے ساتھ پڑھ کے باہر نکلیں گے تو ہمارے دل میں نا ایک خوف طاری ہو جائے گا. اچھا, یہاں پہ ہمارے گناہ کرنے کا سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ہمیں نا اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت بڑے اچھے طریقے سے بتائی جاتی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے. وہ جیسے ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن جس انسان کی پکڑ ہو گئی, جس انسان سے اللہ نے پوچھ لیا کیوں, کیسے, کیوں کیا تم نے یہ مال, بے شک وہ نیک تھا, بے شک وہ بد تھا, تو وہ پھنس گیا, وہ تو گیا. تو اس طریقے کے الفاظ اگر استعمال کیے جا رہے ہیں حضور کی طرف سے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر حضور کے امتی ہیں تو ہم بخشے جائیں گے, اگر ہم ہزاروں ہاں نیک اعمال لے کے جا رہے ہیں. بے شک, اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں قرآن نہیں پڑھا, قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا, یا پھر نماز کا ترجمہ نہیں پڑھا, لیکن ہم دل سے پڑھتے ہیں, ہم جو ہے خشوع کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی, اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ جو تم نے نماز پڑھی تھی اس سے تم نے کیا سبق حاصل کیا تھا, یا جو تم نے قرآن پڑھا تھا جس کی تم تلاوت کرتے تھے, یا تم کہتے تھے کہ میں جو رمضان میں 2-3 قرآن پاک ختم کر رہا ہوں, اس قرآن پاک کو پڑھنے سے تم نے کیا سبق حاصل کیا, تو میرے بھائی یہاں پھنس جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر اس دین کو اتاریں, ہم سمجھیں کہ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. اور اب جہاں, اور ایک اور بات جو ابھی ابرار بھائی نے کی, بڑی مجھے جو ہے نا اچھی لگی, کہ نماز کو لمبا کر دینا.
اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہمارے لیے 5 نمازیں لے کے آئے تھے، وہ بڑی سادہ اور بڑی چھوٹی اور بڑی آسان، جس کو کہتے ہیں نا زندگی پہ ہلکے ہونا، وہ بڑی زندگی پہ ہلکی ہیں کہ آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے۔ اب اس کے بعد والی جو نماز ہے وہ سنت ہے۔ اب اس میں کچھ ایسی سنتیں ہیں جن کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، وہ ہیں 2 فجر کی اور 3 وتر، کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر پڑھیں، لیکن وہ بھی آپ کے اوپر مسلط نہیں ہے۔ وہ دیکھو سنت کب پڑھی جاتی ہے، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، سنت یا نفل تب پڑھی جاتی ہے جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کیوں کرتے ہو، جب آپ کو سامنے والے سے محبت ہو۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ خلوص، وہ محبت، وہ ایک لیول نہیں جنریٹ ہوا، تو آپ سنتیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر آپ سنتوں کو اپنی ڈھال بنا کے آپ پوری نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم صرف فرض کو آگے لے کے چلیں، جب ہم اسلام سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، اس کے بعد ہم سنتوں کے اوپر فوکس کریں، اس کے بعد ہم زور دیں۔ اچھا، میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جب آپ کو اللہ سمجھ آنے لگتا ہے، جب آپ کو قرآن سمجھ آنے لگتا ہے، جب آپ کو توحید کا مطلب آپ کے دماغ میں کھل جاتا ہے، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ تو پھر آپ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نمازیں، آپ ان سے ہٹ کے بھی کہ 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیے، 4 رکعت۔ اب تہجد کیا ہے؟ تہجد یہی تو ہے۔ اب فرض تو نہیں ہے، اب لوگ پڑھتے ہیں۔ کون لوگ پڑھتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی غلط کنسپشن ہے کہ ہم لوگ تہجد کو ہم نے بیسیکلی اپنی خواہش کا ذریعہ بنا دیا۔ تہجد لوگ تب ادا کرتے ہیں جب انہوں نے کسی انسان کو اپنی زندگی میں مانگنا ہو، یا اسپیسیفکلی رزق کو اپنی زندگی میں مانگنا ہو۔ جب ان کو وہ مل جاتا ہے، وہ تہجد سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ تہجد کیا ہے؟ تہجد تو خدا سے محبت کے لیے پڑھی جاتی ہے، کہ خدا کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو، فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو اس بندے کو، کہ اس بندے نے اپنی نیند توڑی اور میری محبت میں میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم نے اس نماز کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ بے شک ایسے ہی ہے، تہجد میں کی ہوئی دعا اللہ بڑے قریب سے سنتا اور قبول کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو تھوڑا کھلے دماغ سے سوچیں تو کیا ہم مطلب پرست نہیں ہے؟ ہم نے خدا کے ساتھ تجارت بھی کی ہوئی، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی 4 باتیں منوانے کے لیے 4 رکعت زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا خدا ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے؟ کیا ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کیا وہ ہمارے اوپر عذاب دینا شروع کر دیتا ہے؟ کیا وہ ہمیں مشکلات میں پھینکتا جاتا ہے؟ اس طریقے سے اگر ہم حساب لگائیں خدا کا، تو ہم میں سے تو کوئی سکون سے رہ ہی نہ سکے، جتنے ہم انسان گناہ گار ہیں۔ تو میرے بھائی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ ہمارے اوپر اسی لیے فرض کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کو یاد رکھیں اور اپنے خدا کو یاد کریں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو سارے معاملات ہیں وہ اس طریقے سے گزارنے ہیں جس طریقے سے ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں جیسے ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قرآن پاک کے اندر، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت ہے۔ عبادت تب شروع ہوتی ہے، عبادت مسجد کے باہر ہوتی ہے، عبادت مسجد کے اندر نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر ہم اپنے خدا کو یاد کرنے جاتے ہیں، ہم اس بات کی یاد دہانی کے لیے جاتے ہیں کہ خدا ہے، کہ جس کے ہم نے ایک ہونے کی قسم کھائی تھی۔ تو اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں کی توفیق دے۔ اب جس طریقے سے ہم بات کریں جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے، اور پھر وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، موسٹلی جیسے ابھی جو ہے نا بھائی نے بات کی کہ ایٹ دا اینڈ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم بخشے جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ اللہ جو ہے نا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ بخشا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا قرآن کا ہی فتویٰ ہے کہ نماز قائم کرو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے نماز قائم نہیں کی اور تم مشرکین میں شامل ہو گئے، تو قرآن پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو مشرک ہیں ان کو جنت کبھی نہیں ملے گی۔ قرآن جب آڑے آئے گا نا آپ کے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے آڑے آئے گا نا، تو قرآن سب سے پہلی بات یہ کرے گا کہ یہ شرک کرتے تھے، ان لوگوں نے شرک کیا۔ اب ہمارے دماغوں میں نا شرک کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن فکس ہے، کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اگر کسی کو پکار لیا، تو میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ شرک وہ بھی ہے کہ جو آپ نماز اپنی چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم ہونے کے باوجود۔ اور جیسے وہ اس کے اوپر حدیث آتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ نماز چھوڑتے تھے تو اس انسان کو کافر تصور کیا جاتا تھا،
उस इंसान को मुसलमान नहीं समझा जाता था। आप कोई भी गुनाह कर लो, आपने कोई बड़े से बड़ा भी गुनाह किया है ना, तो सहाबा कोशिश करते थे कि उसके ऊपर ना किसी तरीके का इल्जाम या तोहमत ना लगाएं। वो कहते थे हो सकता है इसकी मजबूरी हो या गलती से इससे हो गया हो। लेकिन जब बात आती थी नमाज की, वो कहते थे कि नहीं, ये इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। अब ये नमाज की अहमियत है, और हम कहने को हम उसको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह ने नमाज इसलिए फर्ज की। आज ये जो एक बड़ा कॉमन सवाल है जिन लोगों के दिमाग में आता है कि अल्लाह ने नमाज क्यों फर्ज की, ये क्लियर कर लें कि अल्लाह ने नमाज फर्ज की है इसलिए कि आपको याद रहे कि आपने एक शहादत दी थी कि अल्लाह एक है और रसूल एक है। तो आपने अल्लाह और उसके रसूल को याद रखने के लिए अपने दिमाग में उस शहादत की गवाही को याद रखने के लिए नमाज पढ़नी है, और उसके बाद अपनी जिंदगी में इबादत के लिए निकल जाना है। हमें यहाँ पर ना एक चीज़ बताई गई है कि ना रब रहमान और रहीम है, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई हमें शक नहीं है कि रब बेशक रहमान और रहीम है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, रब्बा का फकब्बीर, खड़े हो और लोगों को अपने रब की बड़ाई बयान करो, लोगों को बताओ कि अल्लाह ताला क्या है, लोगों के अंदर अल्लाह ताला का डर पैदा करो। जब तक हमारे अंदर अल्लाह ताला का डर नहीं होगा तब तक तुम नमाज नहीं पढ़ते, तब तक तो हम कोई अच्छे अमाल नहीं करेंगे। जब हमारे अंदर अल्लाह ताला का डर आएगा तभी हमारी क्या नाम है, हमारे रास्ते सीधे होंगे, हमें दीन की समझ आना स्टार्ट होगी, हमें कुरान की समझ आना स्टार्ट होगी। और कुरान हम तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला का डर नहीं होगा। एक हदीस का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई औरत पर्दा नहीं करती थी या कोई औरत बगैर पर्दे के बाहर आई थी, तो सहाबा कराम ना आपस में बहाने बनाया करते थे कि हो सकता है कि ये दीन इस्लाम के अंदर नहीं है, इसको ना भी पर्दे की अहमियत का पता नहीं है। और अगर कोई शख्स या कोई सहाबा अगर एक वक्त की भी नमाज छोड़ देते थे ना तो उसको काफी डिक्लेयर कर देते थे। और एक हदीस के अंदर और है, एक शख्स नाबीना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो ना उसका जो घर था ना वो मस्जिद से बहुत दूर था। तो वो आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलल्लाह, मैं ऐसा ना करूँ कि मैं घर में नमाज पढ़ ना करूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेशक तुम नाबीना हो तब भी तुमने मस्जिद में आके ही नमाज पढ़नी है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए पूरे जहान को हमारे लिए मस्जिद बना के पूरे जहान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए मस्जिद बना दिया कि हम सफर में हो, हम तब भी जगह का सिर्फ साफ होना जरूरी है, हम नमाज पढ़ सकते हैं। फिर भी हम अपनी नमाजों में कोताहियां करते हैं, फिर भी हम नमाजें नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा यह कॉन्सेप्ट गलत है कि रब रहमान रहीम है। नहीं, रब रहमान रहीम है लेकिन रब जब्बार भी है, कि रब जब पकड़ने पे आएगा फिर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है जो क़यामत वाले दिन हमारी दलील होगी। और क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज का होगा। जब उसी में हम क्लियर नहीं होंगे, हमारा हिसाब किताब अगर खुल गया अल्लाह ताला के आगे, तो हम कैसे बख्शे जाएंगे। वही मुकीब भाई ने भी बात किया कि जिसके अमाल खुल गए, जिसका अल्लाह ताला ने हिसाब किताब स्टार्ट कर लिया, वो शख्स तो मारा गया। और पहला सवाल ही नमाज का होना, उसमें हम क्या जवाब देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शवाएंगे नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें उसमें नहीं बख्शवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बात आ जाएगी ना नमाज की और तौहीद की, तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा ना कि ये जो उम्मती जहन्नुम में रह गए हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम को बदला या अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। अब यहाँ पे बदला जो है ये अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन ही है, क्योंकि आप देखें ना, हम जो गुजरी हुई उम्मतें हैं उन्होंने क्या किया। हम आज देखें बाइबल के साथ क्या है, तौरा के साथ क्या हुआ है। उन्होंने अपने हिसाब से उसको बदला, और जो जो अहकाम उन्होंने फिर बदले अपने लिए, जो उनको सेटिस्फाई जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। तो जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा ना कि इन लोगों ने ऐसे किया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनसे कहेंगे कि ठीक है, इनको यहीं रहने दो, उनका यही अंजाम होना चाहिए। तो अल्लाह हम सबको इस चीज़ की तौफीक दे कि हम लोग मुशरिक होने से बच जाएं, हम नमाज को कायम करें, ना कि इसलिए कि नमाज हमारे ऊपर ये सोच के कि सिर्फ जी नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, बल्कि हम नमाज इसलिए पढ़ें कि हम पहले उसको समझें कि नमाज क्यों फ़र्ज़ है, उसके बाद हम नमाज का मतलब समझें, और फिर जब हम अपने अल्लाह के सामने खड़े हों, तो हम दिल के साथ उस खुशू के साथ नमाज पढ़ें कि अल्लाह को पता चले कि हाँ, ये जो इंसान बात कर रहा है, ये जो कलाम पढ़ रहा है, इसके ऊपर इसका ईमान है। वो कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। तो आप नमाज में खड़े हुए हैं और आपका जो है ना अ, मतलब ही नहीं पता आपको आपकी नमाज का, आप बस जो है ना रट्टे रट्टू तोते की तरह हाथ बांध के लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो इस नमाज में ये नहीं मैं कह रहा कि आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, कबूल करने वाली जात अल्लाह की है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि खुशू के साथ नमाज पढ़ो,
کہ ایسے پڑھو کہ تمہارا دل نماز کے اندر ہی ہو، اور ارد گرد اور تمہارے دماغ میں جو مرضی چل رہا ہے تمہیں اس سے فرق نہ پڑتا ہو، تمہیں پتا ہو کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں اور میں اس کی حمد کر رہا ہوں، میں اس سے دعا کر رہا ہوں، میں حضور پہ درود بھیج رہا ہوں، میں شہادت دے رہا ہوں اس بات کی کہ وہ ایک ہے، اور جب پھر میں باہر نکلوں تو پھر میرا دل بالکل صاف ہو جائے، اللہ پھر اس انسان کا دل نا نور سے بھر دیتا ہے۔ اب نور یہی تو ہے، نور کیسے آئے گا؟ ہمیں وہ جو پل صراط کے لیے نور چاہیے، وہ جو حدیث میں ذکر آتا ہے سوری، کہ ہمیں پل صراط پہ گزرنے کے لیے نور جو ہے وہ یہی نماز پرووائڈ کرے گی، تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ اس خشوع سے آئے گا کہ جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو ہمارا دل اللہ کھول دے گا، روشن کر دے گا۔ تو اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، اور نماز کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر اتنا خوف طاری ہو کہ ہم دنیا میں وہ گناہ جو کر رہے ہیں، ایسے گناہ جو اللہ نے منع کیے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو ترک کر دیں۔ تو اللہ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔